حارث سلطان پاکستانی ملحد جو کہ اپنی ہر ویڈیو کے شروع پہ یہی رونا ہوتا ہے کہ میری کتاب کو پڑھیں جی، میری کتاب کو پڑھیں۔ اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب دا کرس آف گاڈ وائی لیفٹ اسلام کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی ایف ڈرائیو سے اسے مفت میں ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ دی کرس آف گاڈ کو پڑھیں، وائی آئی لیفٹ اسلام جو میں نے لکھی ہے اس کو پڑھیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کتاب آپ لوگوں سے شیئر کی جائے، آپ کو پڑھ کے بتائی جائے کہ یہ اصل میں ہے کیا، اس بندے نے کتنی بونگیاں اس کے اندر ماری ہیں اور کتنے جھوٹ اس نے لکھے ہیں، بے بنیاد باتیں جو اس نے کی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں۔ تو مجھے تو بڑی ہنسی آئی جب میں نے اس کی کتاب پڑھنا شروع کی کہ یہ کہہ کیا رہا، شروع پہ اسٹارٹنگ پہ ہی بونگیاں مار رہا ہے۔ انٹروڈکشن جو اس نے اس کتاب کا دیا ہے اسٹارٹ پہ، اس میں کیا کہہ رہا ہے، شروع کہاں سے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آئی ایم ناٹ اینٹی ریلیجن، یعنی میں مذہب مخالف نہیں ہوں، میں مذہب کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوں۔ آگے کہہ رہا ہے آئی ایم اینٹی میسوجینی، یعنی میں تو عورت سے نفرت کرنے کے مخالف ہوں۔ اس سے کوئی پوچھے کہ کیا اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، کیا اسلام عورت سے نفرت کرنی سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا، انہیں وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، کوئی حصہ نہیں ملتا تھا انہیں انہیریٹنس میں، معاشرے میں عورت کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کے عورت کو عزت دی، اسے زندگی جینے کا حق دیا، اسے اس کے حقوق دلوائے، اسے عزت سے نوازا۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس وجہ سے مذہب کے خلاف ہوں کہ یہ مذہب جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ عورت سے نفرت کی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کو اگر آپ تھورولی اسٹڈی کریں تو اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو بے پناہ عزت دی ہے۔ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں اینٹی سلیوری، یعنی کہ میں غلامی کے خلاف ہوں، یعنی حارث سلطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلامی کے خلاف ہوں، مذہب کے خلاف نہیں ہوں۔ یعنی اس کے مطابق مذہب نے، اسلام نے غلامی کو پروموٹ کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے تو ایک غلام آزاد کرنے پہ جنت کی بشارت دی ہے کہ جو شخص غلاموں کو آزاد کرے اس کے لیے تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے جنت کا وعدہ کیا، اتنے بڑے انعام کا وعدہ کیا، اور غلاموں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کا حکم دیا جیسا کہ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ تو پھر یہ حارث سلطان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں چونکہ غلامی کے خلاف ہوں، سلیوری کے خلاف ہوں، اس لیے میں مذہب کے بھی خلاف ہوں؟ یعنی اس کے نزدیک مذہب کہتا ہے کہ غلامی کو پروموٹ کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تیسری بات دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے، اینٹی سیکسزم۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اسلام نے اکارڈنگ ٹو جینڈر رائٹس دیے ہیں میل اور فیمیلز کو، مردوں اور عورتوں کو۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حارث سلطان ذرا کوئی 2 سے 3 صدیاں پیچھے تو جاؤ کہ کیا یورپ میں عورت کو اپنی پراپرٹی اون کرنے کا حق تھا؟ کیا ڈائیورس کا حق تھا اسے؟ نہیں۔ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ طلاق کا حق اسلام نے عورت کو دیا کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت بھی خلا لے سکتی ہے۔ اگر مرد اپنی پراپرٹی آن کر سکتا ہے، اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے تو عورت بھی رکھ سکتی ہے۔ یہ حق یورپ میں 2 سے 3 صدیاں پہلے ملا، جبکہ اسلام 14 صدیاں پہلے دے چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اسلام نے عورتوں کو حق دیے ہیں مردوں کے برابر۔ اور اگر کسی بات پہ حق نہیں ملا عورت کو مرد کے برابر تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت دونوں اپنے کاموں کے لحاظ سے بھی برابر ہیں؟ کیا اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی برابر ہیں؟ نہیں، مرد پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں عورت کی نسبت۔ ساری زندگی مرد کا کام ہے، مرد کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو کھلائے پلائے، عورت چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں یا بیوی کے روپ میں۔ تو اگر کسی جگہ پہ اسلام نے عورت کو کم درجہ دے بھی دیا تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ اسلام نے عورت کو زیادہ مقام بھی دیا ہے، جیسے ماں کا حق زیادہ ہے باپ کی نسبت۔ تو بہت سی جگہوں پہ عورت کو زیادہ حقوق ملے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ مردوں کو زیادہ ملے ہیں۔ چوتھی بات، اینٹی وائلنس، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں تشدد اور زبردستی کے خلاف ہوں، اس لیے میں مذہب کے بھی خلاف ہوں۔
یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب یعنی اسلام جو ہے وہ تشدد اور زبردستی سکھاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام نے تو تشدد زبردستی سے منع کیا. اسلام کے آنے سے تو یہ زور زبردستیاں اور تشدد ختم ہو گئے ہیں. اسلام نے تو سب کو پیار محبت اور نرمی کا سبق دیا ہے. اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ہسٹری کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کس قدر محبت کرنے والے تھے, نرمی کرنے والے تھے لوگوں کے ساتھ, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی. اسلام نے تو جانوروں اور پرندوں تک پہ نرمی اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا. آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اینٹی اگنورنس یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں جہالت کے خلاف ہوں. اسلام نے تو جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے علم کی روشنی سے نوازا ہمیں. اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ علم حاصل کرے. اسلام نے تو جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہالت کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرتا ہوں یا میں اسلام کے مخالف ہوں. یہ صرف اس کتاب کے اندر اس نے بونگیاں ہی ماری. ابھی تو شروعات ہے, آگے آگے دیکھیں کہ اس کی یہ تمام جو بونگیاں وہ کیسے ایکسپوز کی جاتی ہیں. اگلی بات دیکھیں اس کی. اینٹی چائلڈ ابیوز مطلب کہ بچوں کے ساتھ, چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا. کیا اسلام نے اس چیز کا حکم دیا یا اس چیز کو پروموٹ کیا؟ بلکہ اسلام نے تو اس کی مذمت کی ہے. اسلام تو بچوں کے ساتھ نرمی سے, محبت سے, شفقت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے حارث سلطان کہ اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی شخص چائلڈ ابیوزنگ کو ذاتی طور پہ اپناتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب نے اس شخص کو کہا کہ تم چائلڈ ابیوزنگ کرو. وہ اس شخص کا ذاتی فعل ہے, اس کا وہ ذاتی پرسنل میٹر ہے. وہ خود اس کا جواب دہ ہوگا. مذہب کا حصہ نہیں ہے یہ چیز, بلکہ مذہب نے تو ان تمام گناہوں سے روکا ہے. آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اینٹی اوپریشن یعنی اس کا مطلب ہوا کہ ظلم و ستم کے خلاف ہوں. یعنی حارث سلطان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جبر کے, ظلم و ستم کے خلاف ہوں, اس لیے میں مذہب کے بھی خلاف ہوں. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے, ہمارے مذہب نے ظلم و ستم اور جبر کرنے کا حکم دیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام نے تو ظلم کرنے والوں کو جہنم کی خبر سنائی ہے کہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے مذہب کے خلاف ہوں کہ مذہب جو ہے, اسلام جو ہے وہ ظلم اور جبر کا حکم دیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ باتیں اس کی سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں, بیس لیس ہیں یہ ساری باتیں. آگے دیکھیں. اینڈ اینٹی وار یعنی اس کے نزدیک اسلام جہاد کا اور جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے, اس لیے یہ اسلام کے خلاف ہے. تو یہ بات بھی اس کی بے بنیاد ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کس وقت جنگ کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے. اس وقت جب مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو, جب انہیں ان کے علاقوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو, جب ان کے لیے جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہو, یا ان کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہو, ان صورتوں میں اسلام نے حکم دیا کہ جہاد کیا جائے تاکہ مسلمانوں پہ ظلم کو روکا جائے. جیسا کہ ابھی کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, تو ان صورتوں میں اسلام نے حکم دیا جہاد کا اور جنگ کرنے کا. یعنی اس کے نزدیک مسلمانوں پہ جتنا مرضی ظلم ہوتا رہے اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ کے بس دیکھتے رہیں. تو اس کی یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد اور اس نے اپنی بک کے شروع میں ہی کی ہیں. تو آگے دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ اس نے کتنی بونگیاں ماری ہیں اپنی کتاب کے اندر اور کتنی بیس لیس اس نے باتیں کی ہیں. اس نے یہ جتنے بھی پوائنٹ اٹھائے ہیں انٹروڈکشن کے اندر وہ سارے ہی بے بنیاد تھے, جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ اس کی اسی بک کو اینڈ تک لے کے چلیں گے انشاءاللہ, اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ بندہ غلط ہے اور غلط ہی رہے گا. اس نے یہ جو کتاب لکھی وہ بے بنیاد ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اور ساری کی ساری اس نے اس میں جھوٹی باتیں لکھی ہیں جس کا حقیقت سے, سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے.